يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. طلبہ عزیز، آپ نے جو یہاں پر قرآن سنایا ہے یہ کوئی معمولی قرآن نہیں ہے. دنیا میں ایک ہی مسلمانوں کی کتاب ہے جسے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے اس پر جو بھی عمل کیا جائے گا ہے وہ عبادت ہے. یقیناً یہاں پر آپ نے عبادت اللہ سے کلام پاک کی تلاوت سے خود اللہ رب العزت سے بات چیت کر رہے تھے. اللہ سے بات چیت کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے. قرآن مجید کو کہیں بھی بیٹھ کر کے آپ پڑھا کرو گویا اللہ سے آپ ڈائریکٹ بات چیت کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے. BET تعلیمی ادارے کے تحت انٹر اسکول قرات کمپٹیشن کا انعقاد. آل انڈیا ریم دعوت القرآن الکریم کے صدر قاری رضوان بیگ شمسی مہمان خصوصی. اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا ذریعہ قرآن مجید ہے. یہی وہ کتاب ہے جو بندے کا اپنے رب سے راست تعلق قائم کرتی ہے. لہذا قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے. نوجوان نسل کو قرآن سے جوڑنے کی BET تعلیمی ادارے کی کوشش قابل ستائش ہے. آل انڈیا ریم دعوت القرآن الکریم کے صدر قاری رضوان بیگ شمسی نے ان خیالات کا اظہار کیا. اس موقع پر BET تعلیمی ادارے کے ورکنگ چیئرمین عبد المحب، سیکریٹری صدیق پاشا و دیگر موجود تھے. جنوبی ہند نیوز رپورٹ. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں. پھر فخر موجودات، فخر بنی آدم، محسن انسانیت، مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چیئرمین محب صاحب، سیکریٹری صدیق صاحب اور دیگر کمیٹی کے ٹرسٹیان، معزز پرنسپل، ٹیچرز، طلباء عزیز، یقیناً ہم لوگ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج کی یہ جو خصوصی نشست ہے، روزانہ یہاں پہ نشستیں ہوتی رہتی ہیں. کوئی نہ کوئی پروگرام بسم اللہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کا
ہوتے رہتا ہے اور لوگوں کو اعزاز بھی دیا کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آج جو مسابقۃ القرآن کے نام سے یہ خوبصورت مجلس کو بسم اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے لوگوں نے جو قائم کیا ہے، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جس جگہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس میں نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں. مختلف اسکولز کے بچوں نے آج کے پروگرام میں شرکت کر کے اللہ کے کلام پاک کو پڑھ کر اس کو راضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر طلبہ عزیز آپ نے جو یہاں پر قرآن سنایا ہے یہ کوئی معمولی قرآن نہیں ہے. دنیا میں ایک ہی مسلمانوں کی کتاب ہے جسے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے اس پر جو بھی عمل کیا جائے گا ہے وہ عبادت ہے. یقیناً یہاں پر آپ نے عبادت اللہ سے کلام پاک کی تلاوت سے خود اللہ رب العزت سے بات چیت کر رہے تھے. اللہ سے بات چیت کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے قرآن مجید کو کہیں بھی بیٹھ کر کے آپ پڑھا کرو، گویا اللہ سے آپ ڈائریکٹ بات چیت کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے. اور دعاؤں کو بھی اللہ رب العزت نے یہی بتایا ہے میرے درمیان کسی کو واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو میں اس کی آواز کو سنتا بھی ہوں اور وہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے اور میں اس سے قریب ہو جاتا ہوں. لہٰذا آپ جہاں بھی بیٹھیں اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کیا کریں اور ذکر و اذکار کریں. میں مبارکبادی دیتا ہوں جتنے اساتذہ کرام اپنے ہمراہ طلبہ عزیز کو یہاں پر لا کر بی ای ٹی کالج کے اندر جو کچھ بھی آپ نے قرآن کو پڑھا ہے یقیناً اللہ آپ سے راضی ہوگا. چھوٹی سی عمر ہے، تجوید کی غلطیاں ہوتی ہیں. انسان سے جب غلطیاں ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے. پڑھنے کے زمانے میں جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں نہیں کہلاتی بلکہ سیکھنے کا وقت ہے. آپ ضرور اس کو سیکھیے. بعض طلبہ عزیز قرآن کو کچھ قوالی کی شکل میں بھی پڑھا ہے، وہ معلوم نہیں ہوتا آپ لوگوں کو، تو اس کو بھی جو ہے احتیاط کرنا چاہیے. قرآن ایک ایسا مقدس کلام ہے جو گانے اور قوالیوں کی شکل دے کر اس کو پڑھنا جو ہے اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے. بقیہ تمام طلباء نے اپنے پرفارمنس کو جو پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ مزید آپ کو حافظ قرآن بھی بنائے، مفسر قرآن بھی بنائے، ڈاکٹر بھی بنائے، انجینئر بھی بنائے، اور جو مقاصد لے کر کے آپ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. بسم اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے چیئرمین صاحب محب اللہ صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کی بھی خدمات، اللہ آپ کی بھی خدمات کو قبول فرما لے. فجزاکم اللہ خیر احسن الجزا. بہت ساری باتیں کہنے کو ہے لیکن وقت کی کم دامنی کی وجہ سے، اور ایک حکم صاحب ہیں ان کے بھی اپنے خیالات کا اظہار ہوگا، پھر ناظم اجلاس اپنے باتوں کو رکھیں گے. میں ضرور ایک دو اشعار پڑھ کر کے میں اپنی جگہ کو لیتا ہوں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں.
جب درود شریف پڑھنے کے لیے میں ہی نہیں کہیں بھی کچھ بھی کوئی بھی کہے تو اس کو مکمل درود شریف پڑھ لے. یہ ایک دعا ہوتی ہے، اللہ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے یہ امید سے بھی نہ بیٹھے، اللہ ضرور قبول کرنے والے ہیں. آپ کی نیت کو دیکھ کر اللہ قبول فرماتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کسی نے بھی درود پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کے حق میں دعا بھی کرتا ہوں اور وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. ایسے رسول، ایسے نبی جو دنیا کے اندر اللہ نے آپ کے نور سے اس دنیا اس کائنات کو پیدا فرمایا، ایسے نبی کا حق ہم کیا ادا کر سکتے ہیں؟ صرف یہ درود و سلام ہی ایک ذریعہ ہے ہماری مغفرت اور ہماری شفاعت کے لیے. بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ درود بھی پڑھتے رہے. وہ نبی جو ہماری شفاعت کے لیے منتظر ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی شفاعت فرمائے. نعت پاک کے اشعار سے پہلے ایک قطعہ پیش کرتا ہوں. کچھ تو الفت کا میری سلا دیجئے، کچھ تو الفت کا میری سلا دیجئے، اپنے روضے پہ آقا بلا لیجئے، اپنے روضے پہ آقا بلا لیجئے، جام کوثر پلا کر مجھے حشر میں، جام کوثر جام کوثر پلا کر مجھے حشر میں، اپنے روضے پہ آقا بلا لیجئے، اپنے روضے پہ آقا بلا لیجئے، جام کوثر پلا کر مجھے حشر میں، جام کوثر جام کوثر پلا کر مجھے حشر میں، اپنی تشنا نبی کو بجھا دیجئے، اپنی تشنا نبی کو بجھا دیجئے. نعت پاک کے صرف 2 اشعار پڑھوں گا. وہ ایسے عاشق نبی تھے، حج بیت اللہ کی بڑی تمنا تھی. شاعر اسلام ان کی دلی خواہش تھی مکۃ المکرمہ پہنچے، صفا مروہ کی سعی کی جائے اور حج بیت اللہ کے ارکان ادا ہو کر نبی پاک رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے کہ ان کی روح پرواز ہو گئی. میں نے تو شاعر اسلام کو دیکھا نہیں ہے اور نہ پڑھتے ہوئے اشعار کو سنا ہے. جب ان کی روح پرواز ہوئی، یہ گنگنانا چاہ رہے تھے تو میں نے اس کی کوشش کی ہے کہ اچھے ڈھنگ سے پیش کروں. ایک مرتبہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کرے. نعت پاک کے اشعار وہ کتنے پکے اور عاشق نبی تھے کہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے ان کی روح پرواز ہو گئی
اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، جہاں ڈھونڈتی ہے جدھر ڈھونڈتی ہے، محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، نظر جس صحیفے پہ پڑتی ہے میری، نظر جس صحیفے پہ پڑتی ہے میری، مدینے کی اس میں خبر ڈھونڈتی ہے، مدینے کی اس میں خبر ڈھونڈتی ہے، میری چشم پرشوق کو کیا ہوا ہے، میری چشم پرشوق کو کیا ہوا ہے، مدینے کی شام و سحر ڈھونڈتی ہے، مدینے کی شام و سحر ڈھونڈتی ہے، یہاں ڈھونڈتی ہے وہاں ڈھونڈتی ہے، محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، جہاں ڈھونڈتی ہے جدھر ڈھونڈتی ہے، محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے عقیدت محبت کے ساتھ اشعار کو سن رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان اشعار کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائیں۔ جو لوگ اپنے اپنے مقاصد کو لے کر آئے ہیں، اللہ ہم سب کے مقاصد کو مکمل اور پائے تکمیل پر پہنچائے۔ خاص طور پر اساتذہ کرام جو یہاں BET اسکول کے اندر محنت کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ منتظمین کا میں پھر دوبارہ بصبی میں قلب شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور پر ہمارے عبدالرؤف بھائی جو چینل چلاتے ہیں، یقیناً آپ نے محنت کی ہے، لوگوں کے اندر بہت اچھی اچھی باتیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جوانی میں
خوب برکت عطا فرما. وجزاکم اللہ خیر، احسن الجزا.